علاوہ ہے آج کا سبجیکٹ بڑا ہاربل ہے، بڑا خوفناک ہے، جس کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ویسے تو بے شمار لوگ گناہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، لیکن بے زبان کے ساتھ کسی جانور کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کی معافی شاید اوپر والے ہی معاف کرے تو ہو سکتا ہے، ادروائز اٹس امپاسبل۔ اونٹنی پہ جو ظلم ہوا حال ہی میں، ضلع سانگڑ پاکستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر ایک وڈیرے نے، اب آپ ذرا اس چیز کو سوچیے کہ پاکستان میں یہ وڈیرہ شاہی، چودراہٹ، سرداری نظام یہ کبھی ختم نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس انڈیا نے فوراً 6 مہینے ودن 6 months انہوں نے ساری ریاستیں ختم کر دیں۔ دا ریچسٹ اسٹیٹ ود اٹس اون آرمی، حیدرآباد دکن، جس کے متعلق تو سوچنا مشکل تھا کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، لیکن ولبھ بھائی پٹیل نے حیدرآباد کے نواب کو پہلے وارننگ دی اور اس کے بعد وہاں پر اپنی فوج چڑھا دی، جس کے بعد حیدرآباد دکن بھی ختم ہو گیا۔ اور بہت ساری اسٹیٹس، جس میں کہ تقریباً 556 اسٹیٹس تھیں اس زمانے میں، رامپور، جوناگڑھ، محمود آباد، راجہ صاحب محمود آباد کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اور یہ لیاقت علی خان کا جہاں سے تعلق تھا، کوڑی کنال۔ تو انڈیا نے ایک بہت ڈراسٹک ایکشن لیا جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہو سکا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن قائد اعظم کو کیا فیئر تھا؟ واٹ واز دا تھنگ دیٹ اسٹاپڈ قائد اعظم ڈوئنگ دس؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ان دا میکنگ آف پاکستان دا کنٹریبیوشن آف دیس پیپل وہ پرومیننٹ، سردار عبدالرب نشر کا تو ایک نام ہے، بہت سارے لوگ بہت اچھے تھے، لیکن وڈیرہ شاہی ختم نہ ہو سکی، اور وڈیروں کی اپنی ایک حکومت ہوتی ہے۔ وڈیرے جس طرح سے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کا تو ان واقعات کو سننے کے بعد دل ہل جاتا ہے کہ مثلاً اگر وڈیرے کو کسی نے سلام نہیں کیا، اس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں، کسی نے سلام نہیں کیا تو اس کو وہ کہتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو، اور جیل میں ڈالنا تو الگ بات ہے، اس کو وہ بھول بھی جاتا ہے۔ اور ایسے بھی بے شمار لوگ جو کہ جس کو جیل میں ڈال کے جن کو بھول گئے لوگ، اور وہ بڑھاپے میں نکلے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان کا ظلم کچھ نہیں تھا۔ تو مجھے ساحر لدھیانوی کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر جو کہ بیفٹنگ ہے اس سبجیکٹ پر یاد آتا ہے، آپ غور کیجیے گا۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ انسان جب درندگی پہ اتر آتا ہے تو وہ کیا کر جاتا ہے کہ جس کے متعلق آپ اور ہم امیجن نہیں کر سکتے، وہ کہ وی آر آلسو پارٹ آف اٹ۔ اب اس اونٹنی کا کیا قصور تھا کہ وہ اس وڈیرے کے کھیت میں چلی گئی غلطی سے، بے زبان ہے، بے سمجھ ہے، اور آپ نے اس کی کلاڑی سے اس کا پیر کاٹ دیا۔ کتنے کرب اور درد سے وہ گزری ہوگی۔ جب انسان کے ساتھ ایسا ہو تو انسان کو شاید اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب سزائیں دی جاتی ہیں اور بہت ثقیل قسم کی سزائیں ملتی ہیں سعودی عرب میں،
چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو ایک کھولتے ہوئے آئل میں ڈپ کیا جاتا ہے. اتنا پینفل پروسیجر ہوتا ہے وہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ اٹھنے کے اس نے پیر کلہاڑی سے کاٹ دیا اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ لوگ اس کو پروٹیکٹ کرتے رہے. خاص طور پہ بڑے بڑے لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ مکمکہ ہو گیا ہے، کمپرومائز ہو گیا ہے، جس کی اٹھنی تھی اس کو تیل دلا کے ٹھیک کر دیا گیا ہے. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ جب تک کہ اس شخص کو سزا نہ ملے. He deserves to be punished. اس نے بے زبان پہ ظلم کیا ہے اور اس نے اپنے وڈیرا شاہی ایک بے زبان جانور پہ نکالی. اگر ایسے ہی اس کے بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہو تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ انتہائی مایوس کنسیڈریشن رہی. یہ تو بھلا ہو سوشل میڈیا کا، جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا پرزور طریقے سے، ان کی نالج میں لائے کہ نہیں، دس مین شوڈ بی پنشڈ، دا کلپریٹ شوڈ ناٹ گو انپنشڈ. اب یہ دیکھیے کہ وہ اس وقت فرار ہے، لیکن یہ کہ سوشل میڈیا کا جب پریشر بلڈ ہوا تو ایک ایکشن ہوا. ادروائز کمپرومائز کی بات ہو رہی تھی، کمپنسیشن کی بات ہو رہی تھی، اور پھر اس کو جو ہے وہ اونٹنی کو اس کو فوراً انسٹنٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کراچی سٹی میں لے جایا گیا ہے، جہاں اس کو آرٹیفیشل لیگ اس کو فٹ کیا جائے گا، مصنوعی ٹانگ. اور کافی ممالک سے بھی آفرز آئی ہیں. انڈیا کے ایک شخص نے بڑا دل دکھایا ہے کہ اس کی مصنوعی ٹانگ میں بھیج سکتا ہوں، اور میں بھیج سکتا ہوں، مجھے اگر آپ کہیں تو آئی ول پے فار ایوری تھنگ. لیکن پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو کہ ایک درد رکھتے ہیں، ایک دل رکھتے ہیں کسی بے زبان جانور کے ساتھ. ہمیں تو انسانوں کے ساتھ بھی دیکھیے، بڑی اسلام میں ایک بہت بڑی مثال موجود ہے کہ حضرت صالح کی قوم پر تباہی آئی، جبکہ صرف 4 رانگ ڈور سے 4 لوگوں کی غلطی تھی جنہوں نے کام خراب کیا تھا، اور تباہی پوری قوم پہ آئی. تو دعا کریں کہ یہ اونٹنی کی کہیں بد دعا پوری قوم کو نہ لگ جائے اور پوری قوم کا وہ حشر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل ناپسندیدہ ہے. جانور پہ ظلم کرنا انتہائی گریوی حرکت ہے. جس نے بھی کیا ہے ظاہر سی بات ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہوگا، لیکن پڑھا لکھا کیا ہوگا، پڑھ لکھ کے گوایا ہوگا، کیونکہ وڈیرا بنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں، دولت ہے، اس سے وہ کھیلتا ہے اور وہاں اپنے عوام کے اوپر ظلم کرتا ہے اور ایک طرح کا بادشاہ بنا ہے. تو اگر یہ چیزیں شروع میں ہو جاتی، if the action would have taken in the early stage when Pakistan came into being, that was the right time to do it. لیکن کبھی کبھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ قائد اعظم کیوں نہ یہ چیز کر سکے. اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ جو لابی ہے بہت اسٹرانگ ہے اور کچھ کنٹریبیوشن انہوں نے کیا تھا، لیکن کنٹریبیوشن اپنے فائدے کے نہیں کیا، جس کا فائدہ آج تک ان لوگوں کو مل رہا ہے. تو میں نے وہ جو شعر سنایا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں. بڑے بڑے خونخوار جانور جنگل میں ہیں، لیکن انسان سے زیادہ وحشی اور خونخوار نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان جب گراوٹ پہ آتا ہے اور غلط کام کرنے پہ آتا ہے تو وہ کچھ کر جاتا ہے جس کا امیجن بھی کرنا مشکل ہے. کافی لوگوں نے دنیا بھر سے آواز اٹھائی ہے اس مسئلے پر، اور بہت زیادہ بے عزتی بھی ہوئی. اس میں ملک کا نام بھی خراب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ سٹیزن ہے اور ایک ایفلوئنٹ پرسن ہے
اور ایک چودراہٹ رکھتا ہے اپنا بڑے رشائی. عام طور پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سندھ کے جو حکمراں ہیں یہاں پر وہ بھی کم سارے وڈیرے ہی ہیں. تو ان کی ایک اپنی ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے. اب ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ غریب لوگوں کے لیے کچھ کریں گے، یہ تو مطلب ٹو لک فار اے نیڈل ان اے ہیئر اسٹیک، بہت مشکل کام ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. تو لہٰذا اٹھنے کے لیے دعا کریں آپ لوگ سب. اوپر والا اس پہ مہربان ہے، لازمی ہے ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک بے شمار جانور ہے. آپ نے دیکھا کہ ویسٹرن کنٹریز میں جانوروں کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے. ویٹرنری ہاسپٹلس میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، روٹ کینال تھراپی ہوتی ہے. ہارٹ ڈیزیز ہے تو وہ اس کو کیور کیا جاتا ہے. یعنی اتنا کچھ کرتے ہیں وہ لوگ. تو کون اچھے ہوئے، وہ یا ہم؟ غور کیجیے گا. میرے اس چینل کو اگر ہو سکے اور آپ کو یہ بات مناسب لگتی ہو، کامنٹس آپ دیجیے گا کہ آپ نے کیسا فیل کیا، کیونکہ آپ بھی ایک دل تو رکھتے ہیں، درد مند دل رکھتے ہیں. اور کہاوت تو یہ ہے کہ سب کچھ ڈھا دیا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن انسان کے دل کو نہ توڑا جائے، کہ وہاں پر اٹ از there where the God resides. That's all for this time. شیئر کیجیے گا اور لوگوں تک یہ بات پہنچے. ویسے تو اس میں کافی ویلاگس لوگوں نے بنا دیے ہیں، تو میں نے اپنا حصہ بھی اس میں ان پٹ مجھے ڈالنا ہے، کیونکہ دل تو سب کا ہی ہے نا. ہیو اے گڈ ٹائم. اور ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ پوری قوم پہ اس کا زوال آ سکتا ہے. تھینک یو.